بے شک یہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن میرے والد بے حد شکی مزاج تھے۔ خاص طور پر وہ میری ماں کو میکے جانے سے روکتے تھے۔ امی جان کو میک اپ پسند تھا، مگر جب شادی ہوگی وہ میری ماں کو فیشن کرنے سے منع کرتے اور میک اپ سے روکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا بری عورتیں میک اپ کرتی ہیں۔ کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھی، نہ جانے یہ بچی میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ والد کے ساتھ امی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ دونوں نے وہاں ایک دوسرے کو پسند کیا۔ پھر ابو رشتے کے لیے نانی کے پاس آئے۔ ہماری نانی نے کچھ رد و قدا کے بعد بیٹی کی پسند کا خیال کرتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔ یوں ابو کی شادی میری ماں سے انجام پا گئی۔ بے شک یہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن میرے والد بے حد شکی مزاج تھے۔ خاص طور پر وہ میری ماں کو میکے جانے سے روکتے تھے۔ اس بات پر امی دل گرفتہ ہوتی تب بادل نخواستہ جانے کی اجازت دے دیتے۔ دونوں میں یہی ایک اختلاف تھا جس نے ان کی زندگیوں میں تلخی گھول دی۔ امی جان کو میک اپ پسند تھا، وہ فیشن کی دل دادے تھی۔ یہ بات ابو کو شادی سے پہلے معلوم تھی، تب تو کچھ نہ سوچا، مگر جب شادی ہوگی وہ میری ماں کو فیشن کرنے سے منع کرتے اور میک اپ سے روکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا بری عورتیں میک اپ کرتی ہیں۔ امی اپنی یہ آرزو میکے میں پوری کر لیا کرتی تھی۔ ان کی خالہ کا بیوٹی پارلر تھا۔ جب نانی کے گھر آتی خالہ کی بیوٹی پارلر پر جا کر بھویں بنواتی، بال سیٹ کرواتی اور میک اپ کے ارمان بھی پورے کر لیتی۔ ایک روز والد ان کو لینے نانی کے گھر آئے۔ امی کو معلوم نہ تھا کہ یہ اچانک آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جمعہ کا کہا تھا، مگر جمعرات کو آگے کہ کچھ مہمان آئے تھے۔ گھر میں امی کی ضرورت تھی۔ والدہ گھر پر نہ تھی۔ نانی کو بتانا پڑا کہ خالدہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ والد سخت برہم ہوئے، کیونکہ جانتے تھے کہ خالہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ جس بات سے چڑ تھی وہی ہوا، وہ سیدھے بیوٹی پارلر جا پہنچے۔ امی جان وہاں چہرے کا فیشل کروا رہی تھی۔ اس وقت تو مجبوری تھی، مہمان آ چکے تھے۔ والد امی کو گھر لے آئے، لیکن اس واقعے کے بعد زندگی اجیرن کر دی۔ ہر وقت کہتے کہ نہ جانے تم چھپ چھپ کر بیوٹی پارلر کس کے لیے جاتی ہو؟ جب میک اپ ناپسند ہے تو کس کے لیے کرتی ہو؟ انہی حالات میں سال بیت گیا اور میری پیدائش متوقع ہو گئی۔ میری پیدائش سے 2 ماہ قبل امی نانی کے گھر چلی گئی، جبکہ ابو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر رہیں، مگر نانی نے ضد کر کے بیٹی کو روک لیا کہ پہلوٹی کی اولاد کا جنم ہوگا، ماں کے علاوہ اور کون خیال رکھ سکتا ہے۔ خیر میں نے جنم لیا تو نانی نے والد کو اطلاع کرا دی، کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھی، نہ جانے یہ بچی میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہ تھی۔ امی اور نانی کے دل پر میرے باپ کے یہ جملے تیر بن کر لگے۔ بیٹی کی خوشی خاک ہو گئی اور وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ یوں میری ماں شوہر سے اتنی ناراض ہوئی کہ پھر وہ پلٹ کر سسرال نہ گئی۔ کچھ دن تک والد امی کو مناتے رہے، مگر جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ابو کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی بھول سرزد ہوئی ہے۔ پہلی بار بیٹی کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ منہ سے نکال دیے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے۔ ماں کے دل پر شوہر کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا کہ انہوں نے والد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پلٹ کر شوہر کے گھر نہ گئی، حالانکہ وہ کئی بار منانے آئے۔ میں بد نصیب باپ کی شفقت سے تو محروم ہوئی ہی تھی، ماں کی محبت سے بھی دور کر دی گئی۔ جب والد نے امی کو طلاق بھجوا دی، 2 سال بعد نانا نانی نے امی کی دوسری شادی کر دی۔ والدہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نانا نے اپنے عزیز کے بیٹے راہیل سے لکھوا لیا کہ اس صورت میں نکاح ہوگا اگر وہ مجھے سگے باپ کا پیار دیں گے اور کبھی مجھے میری ماں سے جدا رہنے پر مجبور نہ کریں گے۔ راہیل نے، جو نانا کے رشتے میں بھتیجے ہوتے تھے، ان شرائط کو مان لیا اور امی جان سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ امی نے ان بچوں کو ماں کا پیار دیا اور یوں بھی بہت خیال رکھتی تھی کہ راہیل اس کی عوض مجھ کو بیٹی جیسا رکھیں گے اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ شادی کے بعد شروع دنوں میں نانی کے پاس رہی تاکہ والدہ اپنے نئے گھر میں قدم جما لے۔ میں بہت چھوٹی تھی اور ماں کے لیے روتی تھی، ان کی سخت کمی محسوس کرتی تھی۔ جب 3 برس کی ہو گئی تو ایک روز امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئی۔ راہیل نے کچھ عرصہ پیار دیا، بلکہ پیار جتلاتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن کسی اور کے بچے سے پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا مزاج بدلنے لگا۔
وہ مجھ سے کٹے کٹے رہنے لگے۔ والدہ نے جلد ہی ان کے مزاج کے بدلاؤ کو محسوس کر لیا۔ ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھی کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھی، مگر رحیل نے اجازت نہ دی۔ وہ بولے میں نے نکاح ثانی اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو۔ اگر تم ملازمت کرو گی تو بچے اور گھر نظر انداز ہوگا۔ امی نے شوہر کی خوشنودی کی خاطر ان کی ہر بات مانی تاکہ وہ مجھے برداشت کر لیں اور معصوم بچی کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے۔ امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھی، جبکہ رحیل تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے۔ ابتدا میں اچھا سلوک کیا، بعد میں ان کی فطرت ظاہر ہوگی۔ وہ مجھ معصوم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے۔ اپنے بچوں کو میرے سامنے پیار کرتے، بہت محبت اور شفقت سے کھلاتے اور میں بیٹھی منہ دیکھا کرتی۔ وہ مجھے نہ پوچھتے اور نہ اپنے پاس بلاتے، بلکہ دور بھگا دیتے۔ امی کاموں میں مصروف ہوتی، میں ایک کونے میں دبکی باپ اور بچوں کی محبت کا یہ انداز دیکھتی اور سوچتی کاش مجھے بھی باپ کی محبت نصیب ہوتی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا یہ میرے سگے والد نہیں ہیں بلکہ سوتیلے باپ ہیں۔ یہ خود انہوں نے ہی باور کرا دیا تھا تاکہ میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں نہ چڑھوں جیسے ان کے بچے چڑھتے تھے۔ والدہ ان کے اس رویے پر شاکی تھی، مگر خاموش رہتی تھی۔ نانی سے کہتی تھی آخر اس نے بڑے ہونا ہے، اسے پتہ لگنا ہی ہے کہ یہ اس کا سگا باپ نہیں ہے، تو ابھی سے پتہ چل جائے، کیا حرج ہے۔ میں 5 سال کی چھوٹی بچی ایسی باتیں کیا سمجھتی؟ مجھے تو بس ایک احساس محرومی جلانے لگتا جب وہ اپنے بچوں کو ٹافیاں، بسکٹ دیتے، کھلونے لا کر دیتے یا پیسے دیتے۔ تب میری ماں میرے لیے اور زیادہ چیزیں لاتی اور کہتی نکی غم نہ کر، میں ان کے بچوں سے زیادہ دوں گی۔ اب میں تیری ماں ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں، تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا عقل آتی گئی۔ اب میں ماں کی بے بسی کو سمجھ سکتی تھی اور سوتیلے باپ کی فطرت کو بھی۔ کبھی ماں کے پیار سے جی بہل جاتا، کبھی دل خون ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ رحیل کے رویے میں میرے لیے سخت بیزاری، بیگانگی اور روکھا پن آتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر روکتے ٹوکتے، یہ کرو یہ نہ کرو، جبکہ اپنے دونوں بچوں کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا، کیونکہ وہ کسی وقت بھی مجھے چین سے نہ رہنے دیتے تھے۔ ماں اب رحیل سے میری خاطر کنارہ کشی اختیار نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ان کے ایک اور بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے میری نانی کے گھر بھجوا دیں گی۔ نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، خالہ بھی بہت چاہتی تھی۔ میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ ماں کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی۔ نانی کا پیار بھی ماں کے پیار کی طرح مجھے سکون دیتا تھا۔ ماموں ممانی خیال رکھتے تھے۔ راحیل کی عقابی نگاہوں میں چھپی حقارت کی تپش کو اب برداشت نہ کر سکتی تھی۔ نانی کے یہاں زیادہ سکون ملتا، تبھی ماں کی جدائی کو برداشت کر لیا۔ ان دنوں چھٹی جماعت میں تھی جب نانی کے گھر مستقل رہنے آ گئی۔ امی ہفتہ میں ایک بار گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آ کر مل جاتی تھی۔ ماموں اور نانی نے میری تعلیم جاری رکھی، وہی میرا خرچہ برداشت کرتے تاکہ سوتیلا باپ یہ نہ کہے کہ میں نے فاضہ کی تعلیم پر خرچہ کیا ہے۔ جہاں تک ماں کا بس چلا میرا خیال رکھا، مگر جب گھر میں ایک فرد کی نگاہوں میں نفرت ہو تو دل و ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میری سوتیلی بہن کا نام ارم تھا، وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ وہ میری جدائی کو محسوس کرتی تھی، واپس گھر لانے کے لیے والدہ سے اصرار بھی کرتی تھی، مگر نانی، خالہ اور ماموں نے جانے نہ دیا۔ میں نے بھی سوتیلے باپ کے گھر لوٹ کر جانا گوارا نہ کیا۔ ارم کو باجی کہتی تھی۔ ان کی منگنی میٹرک کے بعد پھوپھی کے بیٹے سے کر دی گئی۔ امی نے جب تیسرے بچے کو جنم دیا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ بچہ بھی وفات پا گیا۔ ارم باجی کا جہیز امی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ارم باجی کی شادی ہو گئی۔ وہ رخصتی کے وقت اپنی ماں کو نہیں بلکہ میری ماں کو یاد کر کے بہت روئی تھی۔ ماں رہی اور نہ باپ۔ پہلے نانی کے گھر پر تھی۔ امی کے باقی دونوں چھوٹے بچے بھی ان کو اپنے گھر لانے پڑ گئے۔ میں ان دنوں سمجھدار ہو چکی تھی۔ خالہ کی شادی ہونے والی تھی اور ان بچوں کو فی الحال نانی کے ساتھ مجھے سنبھالنا تھا۔ قدرت بھی کیسی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ رحیل کو میرا وجود برداشت نہ تھا۔ ان کے اپنے 2 بچے اللہ نے پھر سے بن ماں کر دیے تھے۔ اگرچہ وہ میری ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، مجھے وہ پیارے تھے، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی اندھیر ہو گئی تھی، کیونکہ وہی ماں تھی اور وہی میرا باپ تھی۔ میرے پاس تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پیار نہ رہا تھا۔ نانی 2 سال بعد چل بسی۔ اب میں صحیح معنوں میں لاوارث ہو گئی۔ نانا ضعیف اور صاحب فراش تھے، بہویں ان کی خدمت سے قاصر تھیں۔
ان کو خالہ اپنے گھر لے گئی، چھوٹے 2 بچے رحیل واپس لے گئے اور میں اکیلی ماموں ممانی کے پاس رہ گئی۔ ان دنوں 8ویں میں تھی۔ اسکول سے آ کر ممانی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی، میں ان پر بوجھ نہ تھی، وہ میرا خیال رکھتی اور میں ان کا۔ ان کے بھی بچے تھے، جی ان سے بہلاتی، مگر اپنی ماں کے بچے بہت زیادہ یاد آتے تھے، جن کی 2 سال میں نے دیکھ بھال کی تھی، اور اب وہ ارم باجی کے پاس تھے۔ رحیل کے اکیلے ہونے کے سبب باجی اور ان کے شوہر رحیل کے گھر آ کر رہنے لگے تھے، جبکہ باجی کا اپنا بھائی پڑھنے کی خاطر ہاسٹل چلا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، اتنی مدت تک سگے باپ اور دادی وغیرہ نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، لیکن اب پھوپھی میرے بارے میں ممانی کو فون کرنے لگی تھی کہ فائزہ کیسی ہے، اس سے ملنے اور بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے لیے رشتہ دار اجنبی تھے، یہ رشتہ دار اور ان کی رشتہ داری بھی میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ میں تو یہی کہوں گی، ایسے رشتہ دار محبت نہیں بانٹتے، وہ صرف تماش بین ہوتے ہیں، اور ان کا تصور ایسا ہی سہانا جیسے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی ارم باجی اصرار کرتی تو رحیل سے نفرت کے باوجود میں ان کے گھر چلی جاتی، صرف اپنی ماں کے 2 بچوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ ارم باجی کو میری ماں کا پیار بھولا نہ تھا، تبھی وہ مجھے پیار دیتی تھی، اور اپنے باپ کو بھی سمجھاتی تھی کہ اس سے پیار کرو، اصل معنی میں تو یہ یتیم ہے، ماں کا پیار ہے اور نہ باپ کا پیار اس کے پاس رہا ہے۔ ان باتوں کا اس شخص کے دل پر کبھی اثر نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میری 2 بیٹیاں ہیں، ارم اور کرن۔ وہ مجھے بیٹی کہتا ہی نہ تھا۔ اس بات کا بہت گلہ تھا، بے شک باپ کا پیار اس کے پاس میرے لیے نہ تھا، کم از کم زبان سے بیٹی کہہ دیتا تو بھی میں سمجھتی کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے ناطے اس کا مجھ سے ایک مقدس رشتہ ہے۔ ایک دن میں ارم باجی کے گھر سے 2 دن بعد ماموں کے گھر آئی تو ممانی نے بتایا کہ تمہاری پھوپھی تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ یہ میری سگی پھوپھی کی بات ہو رہی تھی، جن کو کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ دراصل میری ممانی کی بڑی بہن کی سہیلی تھی، ان کے ساتھ پڑھا تھا، اسی توسط سے ممانی سے بات ہو جاتی تھی۔ آپ بڑی ہیں، جیسا مناسب سمجھے، میں نے ممانی سے کہا تھا۔ پھوپھی سے مل لو تو اچھا ہے بیٹی، ٹوٹے رشتے جڑنے سے انسان بالکل تنہا نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے سمجھایا اور اگلے دن پھوپھی کو آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہو کر ملی، دیر تک گلے لگا کر روتی رہی۔ بولی، ہمارے بھائی سے ذرا سی غلطی کیا ہوئی، تمہاری ماں نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی، تم کو بھی باپ کی محبت سے محروم کیا اور ہم کو بھی تم سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے، بہت زیادتی ہوئی ہے، ان کی ضد کے کارن میری بچی تمہارے ساتھ۔ میں اپنی مرحومہ ماں کے بارے میں ایسی بات ہرگز سننا نہ چاہتی تھی، پہلی ملاقات تھی ان سے، لہٰذا صبر کیا اور چپ رہی۔ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی، میرے لیے کچھ تحفے تحائف بھی لائی تھیں جو ممانی نے ان کی دلجوئی کو رکھ لیے تھے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، فائزہ اور آپ اس شادی میں ضرور شرکت کریں۔ اپنی بہن سے بھی فون کرایا جو ممانی کی کلاس فیلو تھی۔ ممانی نے سہیلی کی خاطر حامی بھر لی اور مجھے بھی شادی میں لے گئی۔ شاید وہ چاہتی تھی میں اپنی دودھیال کو دیکھ لوں۔ شادی کی تقریب میں ایک گریسفل آدمی سے پھوپھی نے مجھے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ ہیں تمہارے والد، اور ان سے کہا، جمال بھائی، یہ ہے تمہاری بیٹی فائزہ۔ اچانک اس بات نے مجھے سخت جھٹکا دیا اور بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھ سکی۔ یوں لگا یہ سب کچھ پھوپھی نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا تھا، باپ اور بیٹی کو ملانے کے لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روں یا ہنسوں۔ ابو نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا، شفقت پدری نے جوش مارا۔ وہ اب مضر تھے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، بہت جدائی سہلی ہے، اب ہمارے ساتھ رہے گی، یہ اپنے باپ کے گھر میں۔ مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں خود پریشان اور بے آسرا تھی۔ آج خدا نے میرے سگے والد سے ملا دیا تھا اور انہیں مجھ پر مہربان بھی کر دیا تھا۔ والد نے ماموں سے بات کی اور ایک شرط رکھی کہ فائزہ آپ لوگوں کے گھر آئے گی، مگر کبھی اپنے ستیلے باپ کے گھر نہ جائے گی۔ ماموں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی میرے سگے والد کرے اور میں اپنے ابو کے گھر سے رخصت ہوں۔ جب والد کے ساتھ ان کے گھر آ گئی، انہوں نے میری بہت قدر و منزلت اپنی بیوی اور بچوں سے کروائی۔ وہ بھی بہت پیار سے ملے، لگا میں واقعی اپنوں میں آ گئی ہوں، پچھلے سارے غم بھول جاؤں گی۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ دارگزر کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ مجھے والد کے گھر بہت پیار ملا، مگر معافی نہ ملی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے والد کے حکم کا پاس نہ رکھا اور ستیلے باپ کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہاں آئے سال ہوا تھا۔ ایک روز ارم باجی ہمارے گھر آئیں۔ وہ مجھ سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہا کہ تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، کرن بیمار ہے
वो रो रो कर तुमको पुकारती है। एक बार आकर उससे मिल लो। मैंने कहा, इरम बाजी, अब्बू ने मना किया है आप लोगों से मिलने से। आप उनको यहाँ ले आइए। मैं आपके वालिद के घर ना जाऊंगी। वो बोली, उनका नहीं, मेरा घर है। तुम मेरे घर आओ, अपने बहन भाई से मिलने। मेरे अब्बू से तुम्हारा क्या वास्ता? बस एक बार चंद मिनटों के लिए आ जाना। मैंने वादा कर लिया कि मामू के घर आई तो आपको फोन कर दूंगी। मामू के घर गई, तब इरम बाजी को फोन किया कि मैं यहाँ हूँ, आप किरण और नदीम को ले आइए। वो बोली, किरण बहुत बीमार है, अभी नहीं ला सकती। तुम 2-4 मिनट को यहाँ आ जाओ। तुम्हारे वालिद को भला कौन बताएगा? हम अमानी से मना कर देंगे। इरम बाजी के उकसाने पर मैं उनके घर चली गई। समझ रही थी बस एक बार के बाद दोबारा ना जाऊंगी, मगर मेरी एक बार की गलती पकड़ी गई। अबू को खबर हो गई कि मैं सुतेले बाप के घर उनके मना करने के बावजूद गई हूँ। बस ये मेरे लिए उनकी मोहब्बत का आखिरी दिन साबित हुआ। उन्होंने मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। मैंने मुआफी मांगी। मेरी तरफ से मामू और ममानी बोले, फूफी ने उनको बहुत समझाया कि बच्ची है, गलती हो गई है, माफ कर दो। काफी अरसे उनके साथ रही है। बच्चों की आपस में साथ रहने की वजह से मोहब्बत है। ऐसा क्या जुर्म हुआ है कि सजा देनी लाजिम है? पहले माँ ने इसे सजा दी, अब तुम बाप होकर सजा दे रहे हो। वालिद का दिल तो जैसे पत्थर का बना हुआ था, मोम ना हुआ, ना पिघला। मेरे आंसू भी इस पत्थर पर कोई असर ना कर सके। मैंने उनका प्यार, अपना घर, इसका सुकून पाकर खो दिया। इस नेमत को तो हरगिज खोना ना चाहती थी। एक बार फिर से बेआसरा ना होना चाहती थी। मेरे बाप का हाथ मेरे सर पर एक नेमत था, और उनका प्यार जो पैदाइश के बाद अब मिला था, वो भूलता ना था। बहुत रोती थी, यहाँ तक कि सुतेली माँ को भी मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने भी अब्बू को बहुत समझाया कि बच्चों की गलतियों को माफ करना वालिदैन का काम है, माफ कर दीजिए। ये दोबारा आपकी इजाजत के बगैर कदम बाहर ना रखेगी। मगर वालिद जाने किस मिट्टी के बने थे, उन्होंने मुंह फेर लिया और ये कहकर चले गए, इसको वापिस इसके मामू के घर भिजवा दो। ये उन्हीं लोगों के लिए पैदा हुई थी, मुझे ऐसी नाफरमान बेटी की जरूरत नहीं है। मामू ही पहले भी सहारा थे, वही फिर सहारा बने। मैंने उनके पास रहकर मैट्रिक किया, FA किया, फिर ममानी की कोशिशों से एक मतवस्त घराने में मेरी शादी हो गई। दोबारा वालिद ने बुलाया और ना अपने घर आने की इजाजत दी। आज भी जब अपने बाप के प्यार भरे घर को याद करती हूँ तो रो देती हूँ। अपना घर लाख अपना है, लेकिन बाबुल का घर, बाबुल के घर आंगन की तो बात ही क्या। सभी बेटियों को बाबुल के घर का मान होता है। ससुराल में भी वो इस घर के मान से बाइज्जत रहती हैं, लेकिन मुझ बदनसीब को आज तक ये मान नसीब नहीं हुआ। ये मान मेरी किस्मत में ना था। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।